السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 27 صدقہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مؤمن، نہیں ہے کوئی مومن، یغرس غرسا، جو کہ اگاتا ہے کوئی درخت، او یزرع زرعا، یا بوتا ہے کوئی کھیت، فیأکل منہ، تو کھاتے ہیں اس سے، طیر، پرندے، او انسان، یا انسان، او بہیمۃ، یا مویشی، الا کان لہ صدقہ، مگر اس کے لیے وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کا بہت وسیع مفہوم بتایا۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن جو بھی درخت اگاتا ہے، کھیتی بوتا ہے، اس میں سے کوئی بھی چرند پرند، انسان، مویشی، کوئی غلہ کھا لیتا ہے، استعمال کرتا ہے اس کے کھیت سے، تو یہ کھایا ہوا پھل پودا اس بندے کے لیے، اس مومن کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ گویا مومن کو اجر اور ثواب ملے گا، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ صدقے کے وسیع معنی کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بھئی صدقہ کیا ہے، اور صدقے کو بڑی حقیر ٹرم بھی سمجھا جاتا ہے کہ بس تو یہ کوئی اللہ معاف کرے، مال کے اندر سے، پیسے میں سے کوئی ہم گندگی نکالتے ہیں جو دوسروں کو دیتے ہیں، یا خدا نخواستہ بڑی کوئی حقیر سی چیز ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صدقہ یہ ہے کہ کالی وہ سری جو ہے وہ دے دیں، یا کالا بکرا جو ہے وہ ذبح کر کے دے دیں، تو یا کوئی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جی وہ کسی گوشت وغیرہ کو، تھوڑا سا گوشت لے کر وہ پرندوں کو ڈال دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بس جی یہ صدقہ ہو گیا نا، تو صدقہ تو بس کالے بکرے کا ہی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ہم مختلف چیزوں کے صدقات کے مفہوم سے واقف نہیں ہیں کہ اور بھی کچھ چیزیں صدقہ ہو سکتی ہیں۔ صدقے کے مفہوم کو دیکھتے ہیں ہم، کہ اب اس کو آپ انڈر لائن بھی کیجیے گا اور اپنے ذہنوں میں بھی رکھیے گا کہ اسلامی جو ٹرم ہے اس میں صدقے سے مراد اپنے حلال مال میں سے غریبوں کا حق ادا کرنا، سمپل وے میں، کہ مال میں جو اللہ نے ہمیں بطور امانت سونپا ہے اس میں سے ہم غریبوں کا حق نکالیں۔ صدقہ جو ہے نا، اس سے مراد اصل میں صدقے دو طرح کے ہوتے ہیں، صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ۔ اب جو صدقات واجبہ ہیں، ابھی آپ کی بک میں واحد لکھا ہوا ہے، واحد نہیں ہے، یہ واجبہ ہے۔ واجبہ جو فرض ہیں، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، یہ لازم ہے، یہ دینے ہیں۔ اور صدقات نافلہ، نفل سے ہے نافلہ، اس سے مراد عام خیرات اور صدقات ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یعنی جنرل اگر ہم صدقے کو لیں تو صدقے کے دو اقسام ہیں، واجبہ اور نافلہ۔ پھر صدقے کو ہم تھوڑا اور وسیع معنی میں لے کر جائیں، یعنی پہلے تو یہ آیا نا کہ غریبوں کا حق ادا کرنا اپنے حلال مال میں سے، یعنی اسپیسیفکلی صدقے کو غریبوں کا حق ادا کرنے سے آپ ریلیٹ کریے۔ لیکن صدقہ صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے کسی غریب کے اوپر، بلکہ صدقہ سے مراد کوئی بھی نیکی
کوئی بھی بھلائی کا کام ہے، یہ بڑی ہی یعنی کہ وضاحت کے ساتھ اس کی تفصیل جو ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب نیکی کو صدقہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ نیکی جو ہوتی ہے وہ جیسے ہم مالی صدقہ کرتے ہیں اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے، اس لیے نیکی کو صدقہ کہہ دیا گیا۔ نیکی اور صدقہ تو انسان ظاہری بات ہے، جو نیکی کرتا ہے وہ بھی اور جو صدقہ کرتا ہے وہ بھی اپنی نیت اور ارادے سے کرتا ہے نا، یعنی ہم نے نیت کی تو ہم نے نیکی کی، ہم نے نیت کی تو ہم نے صدقہ کیا، اس لیے ان کو آپس میں اکٹھا کر دیا گیا، اس لیے اس میں ریزمبلنس ہو گئی کہ صدقے کے اندر ہر نیکی ہر خیر کا کام آ جاتا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہم نے پڑھی اس میں اگر کوئی بھی چرند پرند جانور انسان کسی کے کھیت اور باغ سے کچھ کھاتے ہیں، اس میں اگرچہ کسان یا باغ کے مالک کو اس کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے اس چیز کے اندر، یعنی مطلب ایک بندے نے باغ لگایا ہے، کھیت ہے، تو چرند پرند چر رہے ہیں، آ کر چگ رہے ہیں اس کے اندر سے، تو اس نے کوئی ارادہ نہیں بھی کیا ہوا، پھر بھی اس کو اجر ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ حالانکہ اس نے ارادہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے باغ کی ایک چیز استعمال ہوئی ہے نا خیر کے کام کے اندر، یہ اللہ کا سراسر فضل ہے۔ اور وہ جو کسان ہے اس کو بھی اس چیز کے اندر کہ جی چرند پرند آ کے کچھ چر گئے، ٹھیک ہے، یا کسی انسان نے کچھ توڑ کے کھا لیا، تو اس کسان کو اس کے اوپر جلنے کڑنے کی بجائے پریشان ہونے کی بجائے اس کے اندر رجائیت یعنی ہوپ کا پہلو رکھے، پازیٹیو دیکھے، اس کے اندر اللہ سے بہتری کی امید رکھے، اپنے آپ کو تھوڑا کول ڈاؤن کرے کہ کوئی بات نہیں، اگر کسی نے تھوڑا بہت کچھ لے لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اتنا کیا دل تنگ ہونا، اتنا کیا گھٹیا سوچ رکھنا انسان کی کہ بھئی تھوڑی سی بھی کوئی چیز ہوتا ہے نا، عموماً جیسے باغ ہوتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ آ کے چڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے پھل اتار لیں، تو چلیں کوئی نہیں، تھوڑا پرندوں نے کھا لیا کوئی نہیں، کوئی جانور کسی نے آ کے منہ مار دیا تو اب اس کے اوپر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جانا، آستینیں چڑھا دینا، اور اللہ معاف کرے اس طرح کے واقعات بھی رپورٹ ہوتے ہیں کہ وہ ذرا سا کسی نے کسی چیز کو آ کے ہاتھ لگایا، سپوز کسی نے آ کر کسی کے باغ سے چلے ایک دو سیب بھی اتارے تو اتنا مارا گیا اس بندے کو یا بچے کو کہ اسے قتل ہی کر دیا گیا۔ بھئی یہ چیز یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر کسی نے کچھ لے لیا تو اتنی کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی، یہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں ایک نیکی لکھ دی جائے گی، ایک احسان لکھ دیا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے، اس میں سے کچھ بندوں نے لے لیا، کچھ پرندوں نے کھا لیا، کچھ مویشیوں نے چڑھ لیا، تو پریشان نہ ہو، بلکہ اللہ سے اچھی امید رکھو، بہتری کی امید رکھو۔ ایسے ہی خدمت خلق، جس کو آپ ویلفیئر کے کام کہتے ہیں، عوام کی، لوگوں کی، مخلوق کی بھلائی کے کام کہتے ہیں، ہر وہ کام جو مخلوق کی بھلائی کے لیے، خدمت خلق کے لیے، ویلفیئر کے لیے ہوتا ہے، اسے بھی صدقے کا نام دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو صدقے کے اندر کنسیڈر کیا کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹی مخلوق کے ساتھ نیکی، بھلائی، خیر صدقہ قرار دے دی گئی۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مفہوم بتا رہی ہوں، کسی کو اچھی بات آپ نے کہی، بتائی، اچھی بات، پازیٹیو بات، خیر کی بات، کسی کو کمپنسیٹ کرنے والی بات، کسی کا دکھ درد دور کرنے والی بات، کسی کے زخموں پر مرہم رکھنے والی بات، یعنی اچھی بات کے کئی قسمیں ہو سکتی ہیں نا، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات بولنا بھی صدقہ ہے۔ سوچ لیں ذرا کتنی بڑی بات ہے، ہم تو سوچتے، بولتے ہوئے کبھی نہیں سوچتے
کہ ہماری ہر بات ہمارے لیے صدقہ بن سکتی ہے۔ ہم تو خیر کے مختلف کاموں کو اپنے لیے بوجھ اور مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں، چہ جائکہ یہ کہ کسی سے کوئی اچھی بات ہی کر لیں، کسی کا دل کا بوجھ ہی ہلکا ہو جائے ہم سے بات کر کے۔ اب اس سے مراد غیبتیں نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ پھر کسی بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا، راستے میں آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی اماں جی نے، کسی نے بزرگ نے، کسی نے بھی آپ سے، وہ راستہ گم گیا ہے، اسے گلی نہیں مل رہی، اسے گھر نہیں مل رہا، آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر لیں۔ یہ نہیں کہ مس گائیڈ کر لیں، پتہ ہے نہیں اور غلط سلط بتا دیں۔ پتہ ہے تو بتائیں، نہیں پتہ تو معذرت کر لیں۔ پتہ ہے تو اس کو گائیڈ کر دینا کہ بھی یہاں سے نکلیں اور رائٹ جائیں اور پھر آگے جائیں۔ پھر اگر کوئی راستہ لمبا ہے تو اسے کہیں رائٹ جا کر پھر کسی سے پوچھ لیں، بجائے کہ خود ہی اس کو غلط سلط بتا دیں۔ بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ پھر اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول پر پانی اڈھیل دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں یہ جو آج کل تو ہمارے پاس موٹریں ہیں، پمپ ہیں، اور موٹر چلاتے ہیں، پانی آ جاتا ہے، باہر سے سپلائی کا پانی آ جاتا ہے، ہم گھر کی ٹیپ کھولتے ہیں، پانی آ جاتا ہے۔ اس زمانے میں ایسا تھوڑی تھا۔ اس زمانے میں تو لوگ کنووں سے پانی نکالتے تھے، اور جب وہ نکالتے تھے تو ظاہری بات ہے یہ بڑا پرمشقت کام ہوتا تھا، محنت کام ہوتا تھا۔ اب کچھ لوگ جو جوان ہیں، توانا ہیں، صحت مند ہیں، ایکٹیو ہیں، محنتی ہیں، جفا کش ہیں، تو وہ تو آرام سے فٹافٹ ڈول نکال کے پانی بھرا، یہ جا تو وہ جا۔ اب دوسرا بندہ آیا ہے، اب ممکن ہے کہ وہ دیکھنے میں اتنا طاقتور نہیں لگ رہا، ویک سا ہے، کوئی بیمار سا ہے، بوڑھا ہے، خاتون ہے، کوئی بچہ ہے۔ اب آپ کہتے ہیں ایک توانا بندہ جو ہے وہ پانی نکال رہا ہے چاقو چوبند، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا، اس نے 4 ڈول نکالے ہیں، اسے ماشاءاللہ اللہ نے بڑی ہمت دی ہے، اسے کوئی فیلنگز نہیں ہو رہے تھکن کے، محنت کے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا ایک اور ڈول نکال کر یا 2 ڈول نکال کر وہ جو دوسرا ساتھ والا بندہ ہے اس کے برتن میں پانی ڈال دیتا ہے کہ چلیں کوئی نہیں، آپ کے حصے کا پانی میں نے نکال دیا۔ تو یہ جو پانی نکال کے ایک ڈول بھی اس نے ڈالا ہے، یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ اب آپ دیکھیں نا ذرا صدقے کے میننگ اور اس کی ڈیپتھ میں، اس کی گہرائی میں جاتے جائیں، اس کے وسیع مفہوم کو دیکھتے جائیں، انسان عش کر اٹھتا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، بس صدقہ، بس وہ سیری دے دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو، اور یہ ہماری طرف نہیں۔ میری زندگی کے اندر ویلفیئر کا ایچ اینڈ ایوری سٹیپ، ہر کام، ہر سوچ، ہر فکر جو میں دوسروں کی بیٹرمنٹ اور بھلائی کے لیے کر رہی ہوتی ہوں، چاہے میں گھر میں کروں، چاہے میں باہر کروں۔ اور یاد رکھیے کہ گھر میں ہمارے گھر والے، ہمارے ریلیٹیوز، ہمارے ساتھ کے متعلقین، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، چلنے والے، وہ ہمارے اس طرح کے صدقات، ہماری اس طرح کی نیکیوں کو زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں نا گھر کا چراغ تلے اندھیرا، وہ حال ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو روشنی نہیں دے رہے ہوتے، باہر روشنیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے گھروں سے، اپنے ارد گرد سے، اپنے ماحول سے صدقات کا یہ سلسلہ شروع کیا جائے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کے پاس دینے کے لیے مال نہیں ہوتا، پیسے نہیں ہوتے، غربت ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہ کسی اپنی گفتگو سے، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنی محنت سے، اپنے کسی اور جیسچر سے کسی کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں اس کو صدقات کی مد میں کاؤنٹ کرتا ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور ہمیں اس کے اندر بہت زبردست مت بتائی کہ اگر کوئی انسان کسی مجبور کی، حاجت مند کی ضرورت پوری نہ کر سکے، یعنی آپ کے پاس کسی کو دینے کے لیے نہیں ہے پیسے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ بہت ڈیزرونگ ہے، بہت ضرورت مند ہے، بہت سفید پوش ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں، اس کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں، طالب علم کے پاس فیس نہیں، اس کے پاس بکس نہیں، تو آپ کیا کریں، اس کی سفارش کر دیں، کسی اور کو بتا دیں جس کے پاس ہے کہ بھئی وہ فلاں ہے اور میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں اور وہ بہت ڈیزرونگ ہے، اگر آپ اس کے لیے کچھ پیسے ارینج کر سکیں یا آپ اس کے فلاں کام بنا سکیں، اس کی ضرورت پوری کر سکیں، یہ بھی صدقہ اور نیکی کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ،
نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود نیکی کی. یعنی آپ نیکی کر رہے ہیں اور دوسروں کو کھڑے ہو کر نیکی کرنے کا راستہ دکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. اور انسان کو بعض دفعہ اپنی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اپنے عمل سے نیکیاں کر کے دکھا رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں، دوسروں کے کام آ رہے ہیں، مخلوق کی بھلائی کر رہے ہیں. کہنے کی زبان سے ضرورت نہیں ہے. آپ کا وہ عمل پتہ نہیں ارد گرد کے کتنے لوگوں پر اثر انداز ہو رہا ہے. خاموش تبلیغ ہو رہی ہے اچھے عمل کی کہ دیکھو کوئی اس طرح سے بے لوث ہو کر مخلص ہو کر بھی کسی کے کام آ سکتا ہے. اس سے پتہ نہیں کتنے لوگ سیکھیں گے، اس سے کتنے لوگ فیض پائیں گے. تو آپ نے دوسروں کو بھی ایک طرح سے راہ سجھائی کہ ہاں ایسے نیکی کا کام کرنا چاہیے. یا آپ خود اس نیکی کو کرنے کے قابل نہیں ہیں، جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ خود پریشان حال ہیں، مفلس ہیں، مجبور ہیں، آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ آئیے اور آ کر اس کو دیکھیے اس معاملے کو، تو یہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ بات پھر وہی آتی ہے کہ کسی بھی نیکی کو کرتے ہوئے ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں، 1% بھی نہیں کہ دیکھو وہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے، میری واہ واہ ہوگی، میری تعریف ہوگی، لوگ مجھے شکریہ بولیں گے، لوگ مجھے جھک جھک کر سلام کریں گے. اگر یہ کہیں پہ بھی آ گیا نا ذہن کے اندر، اس پوری محنت کا بیڑا غرق کیا کرایا پانی میں گیا، برباد ہو گیا. آپ سمجھ لیں کچھ بھی نہیں حاصل ہونا. مخلوق سے تو لوگوں سے تو واہ واہ مل جائے گی، شاباش، تھینک یو جناب، آپ کی تصویر بھی کہیں چھپ جائے گی اور لوگ خوش ہو جائیں گے. آپ جہاں جائیں گے لوگ آپ کو جھک جھک کے سلام کریں گے، یہ تو بڑے سخی ہیں جی، بڑی سخی ہیں، بڑا دیتی ہیں، بڑی کیئر کرتی ہیں، بڑی خدمات کرتی ہیں. نہیں، اللہ کے ہاں 1% کچھ نہیں ملنے والا. اس میں پھر وہی بات ہے کہ کوشش کریں کہ اپنی نیکیوں کو چھپا کر کریں، لوگوں کو دکھا کر نہ کریں، کیونکہ ریا آتی ہی آتی ہے. ہاں جہاں کہیں مجبوری بن جائے کہ آپ نے اوپنلی کرنا ہے تو پھر کر دیں، لیکن پہلے مرحلے پر کہ یہ کہیں ریا میں نہ چلی جائے، میں نے خاموشی کے ساتھ یہ خیر کا کام کرنا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مومن جو ہے اس کے لیے ہر دن نئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ کہتے ہیں کہ مومن کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر، یعنی آرگن پر، ہمارے پورے جسم کے ایک بال پر سمجھیں صدقہ واجب ہوتا ہے. یعنی ہم اپنے آپ کا صدقہ دیں. کون دے سکتا ہے؟ اپنے ایک جوڑ کا، اپنے ایک آرگن کا. لہٰذا ان جو ذمہ داریاں اللہ نے ہمیں ڈالی ہیں حقوق اللہ کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے، اگر ہم اپنی وہ ذمہ داریاں صحیح طریقے سے پوری کرتے ہیں، ہر کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، تو وہ بھی صدقہ ہے. اور 2 رکعت نفل آپ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کر پڑھ لیں تو پھر بھی صدقے کی، یہ اپنے جسم کا جو صدقہ دینا ہے اس کی ریکوائرمنٹس پوری ہو جاتی ہیں. بہرحال یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ صدقہ صرف روپیہ پیسہ خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صدقہ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے. ہر وہ کام جو خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے، اخلاص سے کیا جائے، پوری ذمہ داری، کمٹمنٹ، رسپانسبلٹی کے ساتھ کیا جائے، ہر وہ کام اللہ کے لیے کیا جائے، ایمان کی حالت میں کیا جائے، خوبصورتی کے ساتھ کیا جائے، حسن انداز سے کیا جائے، وہ صدقہ ہے. ہر کام صدقہ ہے. آپ نے اس کو پھر اور مثالوں سے واضح کیا. ابھی تو میں نے آپ کو بتایا نا اوپر کہ یہ صدقہ اچھی بات کہنا، بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں صدقے کے حوالے سے. مثلا کسی مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا. یہاں تو نہیں لکھا، شاید آگے چل کر ہم وہ حدیث پڑھیں گے کہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا صدقہ ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نامحرم مرد نامحرم عورتوں کو دیکھ دیکھ کے خام خواہی مسکراتے رہیں. ایک ہوتا ہے خام خواہی مسکرانا، اللہ معاف کرے، غلط انٹینشن سے، غلط ارادوں کے ساتھ، وہ تو حرام ہے. جہاں پہ غلط انٹینشن ہوگی نا، جہاں پہ لسٹ ہوگی، ناجائز خواہشات ہوں گی، وہاں پہ تو وہ مسکرانا تو عذاب بن جائے گا. لیکن اگر آپ کسی کو بھی دیکھ کر مسکرائے ہیں
مسکرانا ایک گڈ جیسچر شو کرنا ہے، اپنی فراخ دلی شو کرنا ہے۔ تو اگر آپ نے مناسب مسکراہٹ کے ساتھ کسی کو دیکھا تو ماتھے پر بل لا کر کسی سے بات کرنا، دیکھیں دوسرے کو اذیت دیتا ہے نا۔ اگر اس کے اپوزٹ تھوڑا سا چہرے پہ اسمائلنگ فیس بنا کر کسی سے معاملات کرنا، ڈیل کرنا، تو اس کو بھی آپ سے ڈیلنگ کرتے ہوئے، آپ سے بات کرتے ہوئے، آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ کی شخصیت سے بہت کمفرٹیبل ہوگا اگلا بندہ، میل ہے یا فیمیل ہے۔ یہ تو دیکھنا پڑے گا نا کہ آپ کہاں ہیں، کس سٹیج کے اوپر ہیں، کس ایج کے اندر ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ کی کوئی چیز جو ہے نا وہ غلط فیلنگ میں نہ چلی جائے، کسی کے لیے وہ غلط فیلنگ نہ لینا شروع ہو جائے آپ کے مسکرانے سے، ایسی بات نہ ہو۔ جنرلی مسکرا دینا، جیسے اب ہمارے ہاں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی کوئی ذمہ داری ادا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو منہ پہ 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں، سخت ٹینشن میں آیا ہوا چہرہ، سخت غصے کے اندر آیا ہوا ہے، سخت افسردہ بنا ہوا ہے چہرہ، ساری وہ جو فیلنگز ہیں نا آپ کی باڈی کی، وہ کام کی کو چٹی اور مصیبت سمجھنے کی، اور مصیبت آئی ہوئی ہے اور فلاں ہے، یہ ہے وہ چہرے پہ آئی ہوئی ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ دوسرے کو بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے نا۔ لیکن اب اسی کی جگہ ہلکی سی مسکراہٹ ہو جائے چہرے پہ، تو وہ کیا ہے، ایک اچھا میسج جاتا ہے دوسرے کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مسکراہٹ تم لاؤ، اللہ کے لیے لاؤ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ، کہ دوسرے کو میں نے کمفرٹیبل کرنا ہے اپنے سے، وہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ بن جائے گی۔ اب دیکھیں نا، آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں، اس نے چہرہ ایسے بنایا ہوا ہے غصے والا، ہاں بتائیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، چہرہ بھی بنا ہوا ہے، تو آپ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے اس سے بات کرتے ہوئے۔ تو اگر وہی ذرا تھوڑا سا مناسب طریقے سے ایک جو پروفیشنل اسمائلنگ فیس ہے اگر وہ بنا لے، تو آپ کہیں گے چلیں کم از کم پروفیشن میں تو یہ بندہ ایسے ہے نا۔ تو جہاں کہیں بھی جائیں کوشش یہی کریں کہ ہم اپنے چہرے پہ، گھر میں ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہیں، ملنے جلنے والوں کے ساتھ ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ ہر وقت ہی چہرے کو جوکر کی طرح بنائے رکھیں، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی دیکھا کوئی معاملہ ہے، ڈیلنگ ہو رہی ہے، آپ چہرے کو اسمائلنگ فیس کی پوزیشن میں لے جائیں، اس سے صحت پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اس سے ویسے بہت زیادہ فائدہ آتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں ابھی آپ کے سامنے شیئر کر رہی تھی، اور مثالیں کیا دیں کہ 2 آدمیوں کے درمیان انصاف سے کوئی فیصلہ کر دینا بھی صدقہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ عقل اور فہم کو استعمال کر کے انصاف کریں گے۔ کوئی سواری پہ چڑھ رہا ہے تو اس کو چڑھانے میں مدد کر دے۔ اس زمانے میں تو اونٹوں پہ لوگ بیٹھتے تھے نا، مشکل ہوتا تھا، اور تھوڑا جیسے میں نے کہا کمزور ہے، ایجڈ ہے، بیمار ہے، آپ اس کو تھوڑا کندھا دیتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ ہیلپ لو اور تم سوار ہو جاؤ۔ آج کل کسی اور سواری پہ کوئی بزرگ ہے، اس کو چڑھانا، گاڑی میں بٹھانا، سامان اٹھوا دینا، یہ ہاتھوں کی، آپ کی باڈی کی صحیح قوت کا استعمال ہوتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کسی کے نوکر بن جاتے ہیں کسی کا کام کرواتے ہوئے، نہیں، اللہ کی خاطر۔ اور اگر کوئی، میں آپ کو بار بار وہاں پہ لے کر آؤں گی کہ اگر کوئی آپ کو ڈیگریڈ کر رہا ہے ان نیکیوں کے کرتے ہوئے، آپ اس کو بہادری نہ کریں، آپ تو اس کے لیے کر ہی نہیں رہے، آپ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، بھائی کرتے رہے۔ کوئی ڈیگریڈ کرتا ہے تو کرتا رہے، اچھی بات کرنا صدقہ، زبان کا صدقہ، نماز کے لیے چل کے جانا، قدموں کا صدقہ، پاؤں کا صدقہ، کسی دکھ دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا، مثلا کوئی کانچ پڑا ہوا ہے، کوئی چھلکا پڑا ہوا ہے کیلے کا، کوئی تار پڑی ہوئی ہے کہ کوئی آئے گا اور وہ الجھ کے گر جائے گا، بہت چوٹ لگے گی، آپ اس کو فٹافٹ ہٹا دیں۔ کوئی کرسی درمیان میں رکھی ہوئی ہے، کوئی دروازہ اس طریقے سے کھلا پڑا ہے کہ آئے گا تو کسی کو لازماً وہ ٹکرائے گا، آپ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں دونوں کا یہ صدقہ ہے۔ پھر اس میں رفع عامہ کے کام آ جاتے ہیں نا، صدقہ جاریہ ہے، جس کا انسان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ مدتوں لوگ اٹھاتے ہیں، تو وہ نامہ اعمال میں، جس نے وہ کام کیا اس کے نامہ اعمال میں وہ لکھا جاتا رہتا ہے۔ مثلا بڑے بڑے کام تو یہ ہو گئے نا، شفا خانے، یعنی ہاسپٹلز بنانا، مساجد۔ اب ہمارا سارا زور مساجد کے اوپر ہوتا ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہاسپٹل بنانا بھی صدقہ جاریہ ہے، لائبریریاں بنانا صدقہ جاریہ، اچھی کتابیں وہاں پہ، یہ نہیں کہ وہاں پہ آپ نے فرقہ واریت والا مٹیریل لا کے رکھ دیا۔ یتیم خانے، محتاج خانے بنانا، پل بنانا، دیکھیں
کنویں سڑکیں بنانا، جہاں ضرورت ہے وہاں آپ لوگوں کو سڑک بنا دیں، کنویں بنا دیں، مکتب مدرسے، ٹھیک ہے. اب ہم ان میں سے صرف مسجد بنانے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے کوئی صدقہ کیا ہے، باقی تو بس ایم ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. نہیں، کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھی خیر کا کام جب آپ کرتے ہیں تو وہ صدقہ جاریہ ہے. شاعر کیا کہتا ہے؟ نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا، کہ تمہیں مرنے کے بعد بھی اس کا اجر فیض پہنچتا رہے. پل بنا، چاہ بنا، چاہ کنواں، مسجد اور تالاب بنا. اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمارے لیے صدقات کا حصول آسان کرے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر. اس میں بندے نہ آئیں ہمارے سامنے، نہ بندوں کی خاطر کریں، نہ بندوں کو دکھانا مقصود ہو، نہ بندوں کو سنانا مقصود ہو، نہ بندوں سے نیم چاہیے، نہ فیم چاہیے، نہ تھینکس چاہیے. اور اگر ہمارا کوئی شکریہ بھی ادا نہیں کرتا، کسی ایک کام کے اوپر آپ نے کسی کی تھوڑی سی ہیلپ کی، اس نے منہ پھیر لیا، اچھا ہے ہیلپ کی تو یہ تو کرنی ہی چاہیے تھی، تو کوئی بات نہیں، ہمیں اس کا شکریہ چاہیے ہی نہیں. ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا. اللہ ہمیں توفیق دے، سینس عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.